من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له ولا عديل له ولا غير له سرمدي أبدي أزلي داهري ديمومي لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلم وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے شامل حال ہوا، اپنے گھر اس نے ہمیں دعوت دی، ہم حاضر ہو گئے اور اس کے حبیب کے ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، ہمارے دل کی سیاہی تاریکی دور فرمائے، ہمارے سینے کو روشن منور فرمائے اور ہمارے اعمال صالحہ اپنی جناب میں قبول فرمائے اور ہمیں مزید اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے منبر پر بیٹھا ہوں۔ یہ حدیث طویل ہے اور اس حدیث پاک میں بہت زیادہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، طریقت کے بھی اور شریعت کے بھی۔ یہ جامع حدیث ہے، یہ جامع حدیث ہے، شریعت کے مسائل بھی، طریقت کے مسائل بھی۔ شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے؟ شریعت ظاہر ہے، طریقت باطن ہے، چولی دامن کا ان کا ساتھ ہے۔ جو صوفی، جو پیر طریقت کو شریعت سے الگ سمجھتے ہیں، ان کی سوچ غلط ہے۔ شریعت کیا ہے کہ عالم دین آدمی کو صاف ستھرا رہنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ تو اپنے آپ کو کس طرح پاک کرنا ہے اور نماز کے قابل بنانا ہے۔ یہ تو ہے شریعت کہ غسل کرو، وضو کرو، کیسے وضو کرو، اور مسجد میں آؤ، قبلہ رو ہو جاؤ، کس طرح تکبیر کہو، کہاں ہاتھ باندھو، یہ شریعت ہے۔
اور جو دل کی کیفیت ہے یہ طریقت ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ دنیا کا کوئی مولوی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ القرآن، کوئی شیخ الفقہ، کوئی مفسر، کوئی محدث دل کا حضور نہیں دے سکتا، یہ پیر کامل کا کام ہے۔ علماء ہمارا ظاہر بہتر بنا سکتے ہیں، اللہ والے ہمارا دل بہتر بناتے ہیں۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمان کرنا ہے، دل کو مسلمان کرنا ہے۔ جب دل مسلمان ہو جائے، میرے رسول کی شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھ سکے گا بھی نہیں، کوئی اٹھانا چاہے پائپ تب بھی نہیں اٹھ سکے گا۔ دل بدل جائے، جی کہتے ہیں نا زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ زندہ دلی کا یہ معنی نہیں کہ خوش طبیعیاں کرتا پھرے، مذاق کرتا پھرے، نہیں، دل زندہ ہو۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں، جن کا دل مردہ ہے ان کی کوئی زندگی نہیں، زندہ وہی ہے جن کا دل زندہ ہے، اور دل زندہ ہوتا ہے عشق اور محبت الہی کے ساتھ۔ جس سینے میں یہ نعمت آ گئی وہ زندہ ہے، خواہ قبر میں چلا جائے تب بھی زندہ ہے۔ عشق والے مرتے نہیں ہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہیں۔ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شدبہ عشق، ثبت است بر جریدہ عالم دوام ماں۔ وہ نہیں مرتا جس کے سینے میں عشق الہی کے شعلے ہو، موت اس کے قریب ہی نہیں آتی۔ نہیں سمجھ رہے بات میری؟ شریعت و طریقت ایک ہے۔ آپ کوٹ پہنتے ہیں، ویس کوٹ پہنتے ہیں، دو کپڑے ہوتے ہیں، ایک باہر والا ایک اندر والا، بس یوں ہی سمجھ لو، باہر والا کپڑا شریعت ہے، اندر والا کپڑا طریقت ہے۔ اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ پاک ہوا، وہ کامیاب ہوا، وہ فلاح پا گیا جس کا دل پاک اور صاف ہو گیا۔ اور جب دل صاف ہو جائے گا وَذَاكَ رَسْمَ رَبِّي فَصَلَّى، پھر وہ مجبور ہوگا ذکر الہی کرنے پر، مجبور ہوگا رب کو سجدے کرنے پر۔ عشق جھکا دیتا ہے، عشق لٹا دیتا ہے، عقل پا کر خوش ہوتی ہے، عشق لٹا کر خوش ہوتا ہے۔ آگ کے شعلے دیکھ رہے ہیں، کیوں چھلانگ لگا رہے ہیں؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لب بام۔ ابھی ایک نیا موضوع چھڑ گیا نا، یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے۔ میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے محبت الہی کے لیے، اور سب سے پہلے محبت شیخ، پھر محبت رسول، پھر محبت الہی۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ابو علی سینا کو نہیں ملا، آج کسے ملے؟ فلسفی تھک ہار گئے، کوئی نہ پا سکا منزل کو، محبت والے پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے جی حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث جبریل مشہور ہے، جبریل نوریوں کے سردار۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پاک رسول چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ فرشتوں کے رسول 4 ہیں، ان کے سردار جبریل امین ہیں، جن کا مرکز سدرۃ المنتہا ہے، اور وہ صرف نبیوں کے پاس آنے جانے کے لیے ہے۔ اور میرے رسول کے پاس کی خدمت میں کتنی دفعہ ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ 34,000 مرتبہ ہے۔ رب نے قرآن اس لیے نجمن نازل کیا ہے تاکہ جبریل کی متقدر سنور جائیں، ورنہ تورات انجیل کی طرح دفعتاً قرآن آ سکتا تھا، رب بھیج دیتا۔ قانون کا طریقہ یہی تھا، یہی قاعدہ چلا آ رہا ہے کہ دفعتاً ایک کتاب بھیج دو، یہ کتاب آ گئی۔ لیکن قرآن ایسا نہیں آیا، ایک ایک آیت، ایک سورت، ایک آیت وہ آئی تاکہ جبریل کو زیارت کے موقع ملے۔ یقیناً جبریل نے عرض کیا ہوگا، اور سارے نبیوں کے پاس گیا ہوں، بس یوں ہی گیا ہوں، یہ تیرا حبیب ہے،
سارے نبی عظمت والے ہیں، یہ حبیب ہے، سارے نبی اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ مسجد اقصی دیکھ لے، مجھے بار بار جانے کا موقع دیا جائے۔ یہ بھی حکمت ہے کہ اے کلیم اللہ تم بڑی عظمت والے ہو، آؤ طور پر کتاب لے کر جاؤ۔ اے حبیب تم کتاب لینے کے لیے نہیں آؤ گے، جہاں تم ہوگے کتاب وہاں آئے گی۔ سمجھے؟ صورتیں قرآن پاک کی کچھ مکی ہیں کچھ مدنی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ یہ صورت نازل کرنے والا رب نہ مکی ہے نہ مدنی ہے۔ پھر قرآن کی آیتیں صورت مکی مدنی کا کیا مطلب ہوا؟ جس پر آ رہی ہیں وہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، وہ جہاں بھی ہوگا قرآن وہیں آئے گا۔ وہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہو قرآن وہاں آئے گا، وہ طائف میں ہو قرآن وہاں آئے گا، وہ بدر میں ہو قرآن وہاں آئے گا، لالا زار میں ہو قرآن وہاں آئے گا، مغزار میں ہو قرآن وہاں آئے گا، سبزہ زار میں ہو قرآن وہاں آئے گا، جنگ میں ہے قرآن وہاں آئے گا، صلح میں ہے قرآن وہاں آئے گا۔ میرا نبی جہاں ہے، صاحب قرآن جہاں ہے، قرآن وہی ہے۔ جہاں صاحب قرآن ہے وہاں قرآن ہے، یہ دو الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ عائشہ صدیقہ سے پوچھا حضور کے اخلاق کیا ہے؟ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن ہی حضور کا خلق تھا۔ جو قرآن نے کہا نبی نے کر کے دکھایا۔ یہ خاموش قرآن ہے وہ ناطق قرآن ہے، یہ خاموش قرآن ہے وہ ناطق قرآن ہے، بولتا ہوا چلتا پھرتا قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل امین آ گئے جی۔ آج میں چاہتا ہوں ذرا وقت کی پابندی کی جائے، اپنے آپ کو عادی بنا رہا ہوں رمضان شریف کے لیے۔ گرمی ہوتی ہے، آج کو موسم اچھا ہے نا۔ میں ایک لطیفہ سناؤں آپ کو۔ حضرت رابعہ بصری نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ پٹی تب ہی باندھے نا سر کو درد ہو۔ آپ نے پوچھا یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ یہ سر کو درد ہے۔ یہ عارف لوگ ہیں، ان کی سوچ اور ہے۔ ایک دنیا اسی جہان میں ان کی اپنے جان الگ ہے، اس ایک جہان میں بے شمار جان ہے۔ یا ڈرائیوروں کا جان الگ ہے، نعت خوانوں کا جان الگ ہے، قوالوں کا جان الگ ہے جی، اور ختم پڑھنے والوں کا جہان الگ ہے، مولویوں کا الگ ہے، وزیروں کا الگ ہے۔ یہ ایک جہان میں کاروباری لوگوں کا جہان الگ ہے، عاشقوں کا جہان الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سچی بات کروں، اس جہان کو روشنی اللہ کے عاشق دیتے ہیں، گرمی وہی پہنچاتے ہیں، حرارت زندگی کی ان کی وجہ سے آتی ہے۔ وہ جہاں ہو وہ سارا علاقہ ہی روشن منور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عرض کرتا ہے حضور میرے سر کو درد ہے، میں نے پٹی باندھی ہوئی ہے۔ فرمایا شکایت کی پٹی باندھ کر سارے جہان کو دکھا رہا ہے، کبھی شکر کی پٹی بھی باندھی۔ میں وہاں بیٹھا تھا نا، مجھے بڑے پیارے ٹھنڈے چونکے آ رہے تھے۔ میں نے اس وقت بات سوچی ہے کہ یا اللہ جب گرمی ہو تو ہم اس وقت تو بڑا گھبراتے ہیں، شکایت لے کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے لوڈ شیڈنگ ہے۔ جب تو اپنا قدرت کا پنکھا چلاتا ہے، ٹھنڈی ہوا ہر ایک کو ملتی ہے، کبھی کسی نے الحمدللہ بھی پڑھا ہے؟ اے سوچ کو میں سوچ کی سمت قبلہ کی میں درست کرنے لگا ہوں۔ ہماری کیا سوچ ہے؟ بیمار ہے اسپتال میں، بکرے کا صدقہ مدرسے میں دے دیا، وہ ہو گیا صحت مند۔ اب شکرانے کا بکرا بھی دے دو، صدقے کا دیا ہے شکرانے کا بھی دے دو۔ شکایت کی پٹی باندھی ہے، کبھی شکر کی بھی پٹی باندھو۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں جو نعمت تو نے ہم عطا فرما رکھی، ہم ناشکرے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ بھی فرماتا ہے تھوڑے شکر کرنے والے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، آپ کے گجرات میں نمازی زیادہ ہے کہ بے نماز زیادہ ہے؟ بے نماز زیادہ ہے، رب نے سچ فرمایا۔ یہ بے نمازی ناشکر ہے، نمازی شکر کر۔ اے اللہ میں اپنا غرور برا سر زمین پر خاک پر رکھ کر ناک رگڑ کر تو اس سے معافی مانگتا ہوں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، تو اعلیٰ ہے میں ادنا ہوں۔ رب بڑا خوش ہوتا ہے، بندے نے اپنی اوقات کو پہچان لیا، سمجھ لیا۔ جبریل امین آ گئے، آئے کس شکل میں؟
اپنی اصلی صورت میں کبھی بھی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے جی وہ لباس پہن کر جاؤ جو یار کا ہو، نقطہ سمجھو، وہ لباس پہنو، آج دل میں میری بات اتار، وہ لباس پہن جو یار کا لباس ہے جی۔ اپنے رنگ نہ دکھا، ان کے رنگ میں آ جا، اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگ لے۔ او حاجیوں، جب حج کے لیے جاتے ہو، عمرے کے لیے جاتے ہو، کون سا لباس پہنتے ہو؟ یار کا لباس، وہی چادر تہبند، وہی چادر اوپر جو میرے نبی کیا کرتا تھا۔ بڑے یہاں شوق ہے لباس پہننے کا، سارے اتار دو، معمولی قیمت کا ہے یا قیمتی ہے اتار دو، یہ جوتے بھی اتار دو، تو نے لاکھ روپے کا جوتا خریدا ہے اتار دے۔ میرے نبی چپل پہنتے تھے، تو بھی چپل پہن۔ میرے نبی چادر باندھتا تھا، تو بھی چادر باندھ۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں ایک دفعہ نا چادر باندھ کر نا ایک جگہ گیا تو سارے حیران ہو گئے، یہ کیا باندھ کر آ گئے؟ میں نے کہا ہوا تو نہیں باندھا ہوا نا، چادر ہی ہے، ستر عورت اس سے کیا ہوا ہے، کیا فرق پڑ رہا تمہیں؟ اللہ اکبر۔ جبریل اپنی اصلی صورت میں کبھی بھی نبی کی جناب میں نہیں ہے، جب بھی آتے ہیں نبی کے لباس میں آتے ہیں۔ وہ لباس کون سا ہے؟ بشریت۔ جبریل جب بھی آتے ہیں بشریت کا لباس اور کرتا ہے، اور کس صورت میں آتے ہیں؟ جو صورت نبی کو پسند ہے، وہ دہیہ کلبی کی صورت پسند ہے۔ دہیہ کلبی قبیلے کے بعد سردار تھے، حاکم تھے، اور سارا قبیلہ ان کو سلام کرتا تھا۔ نبی پاک کے دل میں خیال آیا، یہ رات کا سما ہے، خیال آیا کہ قبیلے کا سردار ہے، مسلمان ہو جائے، سارا قبیلہ پیچھے کلمہ پڑھتا ہوا آ جائے گا۔ یہ خیال آیا، صبح نماز پڑھ کر بیٹھے، دہیہ کلبی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے۔ واہ قربان جاؤں، میرے رب تیرے کیسے پیارے فیصلے ہیں، اس لیے کہ وہ پیارا ہے جس کی سوچ بھی پیاری ہے۔ میرے نبی نے اپنے لیے کبھی نہیں کچھ سوچا، جو سوچا ہے اللہ کے دین کے لیے اور امت کے لیے سوچا ہے۔ اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ سبحان اللہ۔ دہیہ کلبی سامنے کھڑا ہے، میرے آقا نے پھر کیا کیا؟ اپنی چادر مبارک اتاری، جسم مبارک تو پھر چادر کے بغیر، مقصد کیا ہوتا تھا؟ ہاں بھائی دیدار کر لو، آنکھیں اپنی روشن کر لو، یہ جلوے بعد میں آنے والے غوث قطب بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ کسی نے خوب کہا، اجازت اگر ہو تو آنکھوں میں رکھ لوں، یہ جلوے تیرے رائے گاہ جا رہے ہیں۔ یہ صدیق و عمر اس لیے بڑھ گئے، انہوں نے زیادہ جلوے سمیٹے۔ بلال بڑھ گیا، زیادہ قرب ملا۔ سلمان بڑھ گیا، نبی نے اہل بیت میں قرار دیا۔ صہیب بڑھ گیا، تمام روم کا سردار نبی نے بنا دیا۔ جس پر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ آ گیا وہ عزت پا گیا۔ میرے نبی کے جو غلام ہیں وہ ہمارے امام ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے اپنی چادر بچھا دی، قبیلے کا سردار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سردار کی عزت کیا کرو، کسی قبیلے کا بھی ہو، سردار ہو، اس کی عزت کیا کرو۔ آپ نے چادر بچھا دی، دہیہ کلبی کو بلایا، آؤ بیٹھو۔ دہیہ کلبی بیٹھتے ہی کلمہ پڑھ جاتا ہے۔ اب یہ صورت دہیہ کلبی کی نبی کو پسند تھی، تھے بڑے حسین و جمیل۔ مدینہ پاک میں جب غسل فرماتے اور گلیوں میں نکلتے، لوگ مکانوں پر چڑھ کر گلیوں میں نکل کر زیارت کیا کرتے تھے۔ دہیہ کلبی جا رہا ہے، یہ یا ظاہری صورت بھی رب کی عطا ہے نا، ظاہری صورت بھی رب کی عطا ہے، پھر اس سے بنانا سنوارنا یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے نا جی۔ بال بکھرے ہو، داڑھی آدھی ادھر ہو آدھی ادھر ہو، موٹر سائیکل پر جا رہا ہو، اور نہ کبھی غسل کیا، نہ کبھی تیل لگایا، نہ کبھی کنگھا کیا۔ دین کی باتیں، دین کی باتیں رب دیکھتا ہے، اور بچے دیکھ کر ڈرتے یا اللہ یہ کیا بلا آ رہی ہے۔ نہیں، حسن رب کو حسن پسند ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال۔ آئے کائنات کو دیکھ، رب نے کیسا حسین بنایا ہے۔ رات کو محفل ستاروں کو لگتی ہے، ذرا باہر نکل کر، شہریوں کو تو موقع ہی نہیں نہ ملتا، یہ بیچارے
حجرے میں ہی داخل ہوتے ہیں، ذرا باہر میدان میں نکل کر ذرا نظارہ کر، والا کا زین السماء دنیا بے مصابیح، میں نے ستاروں کے ساتھ اس تیرے آسمان کو سجا رکھا ہے، محفل جم گئی ہے، ذرا دیکھ تو صحیح۔ ہاں کبھی جا کر سوات، کبھی جا کر اور کہاں کہاں جاتے ہو سیر کے لیے، کشمیر جاؤ، وادیاں دیکھو اور بہتے دریاؤں کو دیکھو، پتھروں سے ٹکراتے دیکھو، اپنا رستہ بناتے دیکھو، تیرے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی کہاں سے چلا ہے، کہاں جا رہا ہے، کبھی غور و فکر بھی تو کرنا چاہیے نا۔ ایک تتلی کو ہی میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ پروں پر قدرت نے کیسی نقاشی فرمائی ہے۔ یہ کیلے کی چھلی ہو یا مکئی کی چھلی ہو، دونوں کو دیکھ لو، رب نے کیسا غلاف چڑھا کر تیری غذا کو محفوظ رکھا ہے، وٹامن سے بھرپور ہے، اس میں ذائقہ ہے، اس میں مٹھاس ہے، اس میں نرمی ہے جی۔ نرم ہوتا ہے نا کیلا، اور پھتہ بھی چبا لیتا ہے۔ کہتے ہوئے ویس کرنے کے لیے آیا تھا، یہ اس وقت وہاں کرن میں رہتا تھا نا، اسے خبر لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر، کیلے کی مکئی کی چھلی دیکھو، دانے کس ترتیب کے ساتھ رب نے جوڑ رکھے ہیں۔ انار ہی کھول کے دیکھ کس طرح رب نے پردے ڈال کر تیری غذا کو محفوظ کیا ہے۔ ایک دانے میں رنگ دیکھ، وٹامن دیکھ، ذائقہ دیکھ، مٹھاس دیکھ، اس کا رنگ دیکھ، رب کی قدرت دیکھ۔ ہم کھانے کے عادی ہیں، غور و فکر کے عادی نہیں ہیں۔ لقمہ آگے منہ میں ڈالا، نہ بسم اللہ نہ الحمدللہ، یہ کیسی خوراک ہے؟ یہ اندر جا کر تعفن پیدا کرتی ہے، بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھ کر کھا، بسم اللہ پڑھ کر پی، انشاءاللہ یہ خوراک حلال کمائی کی تیرے اندر نور بن جائے گی، اور تیرا خون صالح پیدا ہوگا، اور تیرے اندر رب کی عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو۔ یہ حدیث تو میں نے ابھی شروع ہی نہیں کی، ابھی جبریل آ رہے ہیں۔ ظاہر بھی اچھا ہو، حضور محبوب الہی، اللہ اکبر۔ اور بھائی کہاں ذہن پہنچ گیا؟ اور نظامی ہو، خوش نسبت ہو، نظامی مسجد میں آنے والوں خوش نصیب ہو، کس نسبت کے ساتھ ہم زندہ ہیں؟ تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ یہ کوئی بناتا ہے، کوئی بازو پکڑتا ہے، گرتے کو اٹھا لیتا ہے۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کو اٹھانا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ ایک کے لیے ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہے جمع کا ہے، موقع نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جس کا نہ ظاہر اچھا ہے نہ باطن اچھا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جس کا ظاہر بھی اچھا ہے باطن بھی اچھا ہے، تیسرا طبقہ وہ ہے جس کا ظاہر اچھا ہے باطن اچھا نہیں، چوتھا طبقہ جس کا باطن اچھا ہے ظاہر اچھا نہیں۔ 4 طبقے ہیں۔ فرمایا جن کا نہ ظاہر اچھا ہے نہ باطن اچھا ہے وہ تو عوام الناس ہے، چوری کر لی، ڈاکہ ڈال لیا، جھوٹ بول لیا، رشوت لے لی، شراب پی لی، سود کھا لیا، یہ تو عوام الناس ہے، نہ ان کا ظاہر اچھا ہے نہ باطن اچھا۔ کوئی بھی بندے دے پتروں والا کام ہے ہی نہیں۔ اور پنجابی سمجھ جاتے ہو، یہ مادری زبان ہے، اب تو جو قومی زبان ہے وہ بھی رخصت ہو رہی ہے جی۔ آپ کے سکولوں میں اردو زبان برائے نام رہ گئی ہے، اب انگلش بولنا یہ فیشن بن گیا ہے، اسے کار ثواب سمجھتے ہیں کہ میں نے انگلش بولی 2 نفلوں کا ثواب مجھے مل گیا۔ اپنی زبان قائم رکھ، یا پنجابی یا اردو۔ اخبار کی شاہ سرخیاں پڑھو، اس میں 2-3 لفظ ضرور انگریزی کے ہوں گے۔ یہ بے کہاں سے آ گئی؟ ہم تجھ سے نہیں قبول کرتے، نہیں قبول کرتے۔ میری تعلیم صرف مڈل ہے بس، الحمدللہ۔ میں سکول، ہائی سکول میں، کالج میں گیا ہی نہیں، مجھے بچپن سے ہی انگریزی سے نفرت تھی، اور آج بھی نہ میں نے اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائی ہے۔ کیا پڑھایا ہے؟ دین پڑھایا ہے۔
اللہ اکبر. آپ کو بتاؤں بعض مولوی لوگوں سے پوچھتے ہیں اس کے کتنے بیٹے ہیں، کالج میں پروفیسر ہوں گے، کہتے ہیں جی نہیں دین پڑھے ہوئے ہیں، عالم ہیں اور پڑھاتے ہیں، کتابیں پڑھاتے ہیں. اس کا کرم، میرے شیخ کی توجہ، میرے رسول کا احسان ہے اس پر. الحمدللہ الحمدللہ. ہاں بھائی تمہیں میں نہیں کہتا کہ تم اپنے بچوں کو، ایک بات ضرور کہوں گا، اپنے بچے کو بھیج، قرآن سینے میں لے کر کب روپ سے جائے، تیرے گھر میں انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی. اگر آگے نہیں جا سکتا کم سینے میں قرآن تو ہو نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک وہ طبقہ ہے جس کا ظاہر بھی اچھا نہیں، باطن بھی اچھا نہیں، یہ عوام الناس ہے. گلیوں کوچوں میں پھرنے والے، وارداتیں کرنے والے، شرارتیں کرنے والے، یعنی شیطان کی پارٹی، صحیح معنوں میں شیطان کے دوست. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاء الشیطان یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. سبحان اللہ. آئے میرے اللہ اس قوم کو ذوق عطا فرما، تیرے کتاب پڑھے سمجھیں، کتنا تو نے ہم پر کرم کیا. وہ کتاب دی ساری کتابوں کے لیے ناسخ ہے، ساری کتابوں کا وقت متعین تھا، گزر گیا. قرآن قیامت تک کے لیے ہے. ایک ہے نا پڑھو 10 نیکیاں، پڑھو قاری، عمل کرو عالم، اور خلوص میں ترقی آ جائے تو ولی. یہ ایک نصاب ہے، بہترین نصاب. غوث غوثیت کے مرتبے پر قرآن کی برکت سے پہنچتا ہے. صدیق کو قرآن نے صدیق بنایا، فاروق کو قرآن نے فاروق بنایا. صحابہ کی عظمت اسی میں چھپی ہوئی ہے کہ قرآن کو سینے سے لگا کر رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا طبقہ جی جس کا ظاہر اچھا ہے باطن اچھا نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں تو حضور محبوب پاک کا قول ذکر کر رہا ہوں. یہ مولوی اور صوفی اندر دنیا بھری ہوئی ہے. بظاہر ماشاءاللہ جی ہم بڑے دیندار ہیں، بڑے پارسا ہیں، بڑے نیک ہیں، عبادت گزار ہیں جی. معذرت کے ساتھ جہاں پتہ چل جائے کہ یہاں دنیا کا منافع بڑا ہے، دین کا سودا بھی کر جاتے ہیں. ان کا ظاہر اچھا ہے باطن اچھا نہیں. اور جن کا باطن اچھا ہے ظاہر اچھا نہیں وہ مجذوب لوگ ہیں. بیٹھا ہے کسی ویرانے میں، کسی گلی کے کونے میں بیٹھا ہے، نہ موسم کی پرواہ، نہ کھانے پینے کی پرواہ. یہ سائیں کہاں والی سرکار اس طرح کے ہوئے ہیں نا. بظاہر ان کی حالت اچھی نہیں لیکن ان کے اندر نور الہی ہے. اندر کوئی جھانک کر دیکھے تو صحیح، سمجھے. اور وہ طبقہ جس کا ظاہر بھی اچھا ہے باطن بھی اچھا ہے، نمبر لے گیا، وہ مشائخ کا طبقہ ہے. وہ مشائخ کا طبقہ ہے اور انہی کا ہی میں بھی نام لیوا ہوں، انہی کا ذکر کرتا ہوں. اس لیے کہ ان کے اندر بھی دنیا کی محبت نہیں اور باہر بھی محبت سے. اے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو دہلی کے تاجدار الہ الدین خلجی نے پیغام بھیجا تھا کہ مجھے اجازت فرمائیں، میں آپ کی حاضری دینا چاہتا ہوں. پیغام لانے والا الہ الدین خلجی کا بیٹا ہے، خضر خان اس کا نام ہے. وہ رات دن محبوب الہی کی جناب میں حاضر ہوتا ہے، مقرب بارگاہ ہے. بادشاہ اپنے بیٹے کے ذریعے اجازت طلب کر رہا ہے. توجہ ہے، بادشاہ پورے ہندوستان پر اس کا قانون جاری ہے، اس کا سکہ چلتا ہے، اس کا نام ہے. وہ چاہتا ہے کہ درویش کے دروازے پر حاضر ہوں. حضور محبوب الہی نے فرمایا میں غیبانہ تیرے لیے اور ساری قوم کے لیے دعا گو، یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اس نے پھر پیغام بھیجا کہ حضور مہربانی فرمائے مجھے اجازت دے. خضر خان پھر آیا. اب جواب 2 ٹوک دے دیا. حضور محبوب الہی نے فرمایا میرے مکان کے 2 دروازے ہیں، اگر الہ الدین ایک دروازے سے داخل ہوگا میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا. ملاقات کا موقع نہیں دیا. اس کے بعد جلال الدین آیا.
جلال الدین امیر خسرو کو اپنا رازدار بنایا اور کہا کہ حضرت کو نہ بتانا، میں اچانک کسی وقت آپ کی درگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ امیر خسرو کا دونوں طرف تعلق تھا، دنیاوی دربار کے ساتھ بھی اور دین کے دربار کے ساتھ۔ ادھر محبت دل کا تعلق تھا، ادھر ظاہری تعلق تھا۔ بادشاہ بڑا زبردست تھا، جذباتی تھا، نوجوان تھا، ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے گا۔ اس سے منع بھی کر دیا ہے کہ آپ کو نہ بتانا، اگر پتہ چل گیا تو آپ ملاقات کا موقع نہیں دیں گے۔ امیر خسرو نے چپکے سے، رات کو حاضری ہوتی تھی نا عشاء کے وقت امیر خسرو کی حضور محبوب پاک کی بارگاہ میں، یہ جو طوطی ہندوستان بنا ہے محبوب الہی کی دعا سے بنا ہے۔ سعدی صاحب نے اس کی شاعری کا اعتراف کیا ہے، اور اس جیسا پھر کوئی شخص ہندوستان میں نہیں پیدا ہوا، جہاں وہ بول گیا بس حرف آخر ہے امیر خسرو۔ سبحان اللہ۔ امیر خسرو رات کو حاضر ہوئے تو حضور کو دربار کے حالات بتاتے تھے، آپ ہدایات دیتے تھے، اصلاح ہوتی تھی، دربار کی اصلاح ہوتی تھی۔ ایک رابطہ رکھا ہوا تھا، انہیں عرض کیا حضور جلال الدین کسی وقت اچانک آنا چاہتا ہے۔ بڑا اچھا ہے نا، بادشاہ خود آ رہا ہے، اٹھو مریدو تیاری کرو، تحفے تحائف پیش کرو، بادشاہ آئے گا، ایک تو شہرت ہو جائے گی، دوسرا بڑے نذرانے دے جائے گا، ہمارے دربار کا ذرا گنبد جو ہے نظر اور اونچا ہو جائے گا۔ یہ خیالات شیطانی اس میں سے آتے ہیں۔ آپ نے حکم دیا فوراً تیاری کرو، ہم جاتے ہیں پاک پتن۔ اور تم ہی نہیں پاک پتن جاتے، محبوب الہی بھی پاک پتن آیا کرتے تھے، بلکہ سارا فیض ہی پاک پتن کا ہے۔ پھر دعا کرو شالا وسطہ رہے تیرا پاک پتن۔ یہ ہماری عقیدت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دعا مانگتا ہوں الہی تاب عبد آستان یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علاء الدین خلجی سمجھ گیا، علاء الدین کہہ رہا ہوں، جلال الدین سمجھ گیا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ امیر خسرو نے بتا دیا، بلا لیا، ادھر آ بھائی۔ اب کان تو پکڑوانے نہیں نا، تلوار چلانی ہے۔ میرا راز کیوں افشا کیا ہے؟ امیر خسرو شہنشاہ کی جناب میں رہنے والا تھا، سینہ تان کر دربار میں بات کرتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ کہتے نہ بتاتا، مجھے ایمان کا خطرہ تھا، بتا دیا جان کا خطرہ ہے، پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ فیصلے سنو عاشقوں کے، نہ بتاتا تو مہربان ہوتا، ادھر سے میرا ایمان چلا جاتا، اس لیے میں نے بتا دیا ہے۔ وہ ٹھنڈا ہو گیا، اس نے کہا یہ عاشق ہے، یہ کسی اور منزل کا مسافر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے کہا ہے عاشقوں کا جان الگ ہے، پرواز ہے دونوں کا اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے۔ یہی فضا ہے، خاموش فضا ہے، اداس فضا ہے، اس میں یہ سب پرندے اڑتے ہیں، اپنا اپنا جان ہے۔ کوا اڑتا ہے مردار دیکھنے کے لیے، بلبل اڑتی ہے وہ پھول کی تلاش میں، کوئی پھول کی تلاش میں ہے، کوئی مردار کی تلاش میں ہے۔ ہاں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور ہے۔ ملا تنخواہ دے کر، پنکھے چلا کر، اے سی چلا کر، پرفضا مقام میں اذان کہتا ہے، مجاہد محال پر کھڑا ہو کر قربان جاؤں، وہ اپنے قوم کی حفاظت کے لیے، بہو بیٹی کی عزت و نافوذ کی حفاظت کے لیے جان خطرے میں ڈال کر کہتا اللہ اکبر۔ وہ کہاں تکبیر کا کلمہ، یہ کہاں تکبیر۔ میجر صاحب نے مجھے بتایا، میں نے ان سے کہا ایک دن کہ جب آپ یہ بھیجتے نا آگے محاذ پر جاؤ بھائی، باری بھائی، تو ان کو کہا کرو آرمی کے جوانوں کو کہ وضو کر کے جایا کریں۔ یہ میرے دل کی آواز تھی، کیونکہ واپسی کا کوئی پتہ نہیں، تو وضو کی حالت میں آدمی اللہ پاک بھی مدد فرماتا ہے، کامیابی قدم چومتی ہے۔ اور اگر شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، اگر شہادت کا جام نوش کرنا پڑے تب بھی طہارت کی حالت میں،
انہوں نے مجھے بتایا جی کہ کرنل، ہر کرنل اپنی کیا کہتے ہیں اس کو جی، یونٹ، اپنی یونٹ کو یہ ساری ہدایات کرتے ہیں، وہ باقاعدہ وضو کرتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں۔ میں نے کہا میری آنکھیں روشن کر دی تم نے، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، یہی تو میں چاہتا ہوں۔ یہ مسلمان ہیں اور پاکستان جیسی فوج دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ میرے خواجہ غریب نواز کا کرم ہے، داتا علی حجویری کا احسان ہے۔ ہاں، یہاں راج حجویری اور اجمیری کا چلے گا۔ یہ چمگادڑ انشاءاللہ ہمیشہ کونے میں چھپے رہیں گے۔ جو کہتے علمگیری کا فتویٰ نہیں چلے گا، یہ کونے میں چھپیں گے۔ قرآن کا فتویٰ چلے گا اور میرے ولیوں اور بزرگوں کا نام انشاءاللہ چلے گا۔ یہ ان کا ملک ہے، ان کا ملک ہے ہندوستان۔ کیا کہا اقبال نے؟ بات سن لو، چلیے جمعہ پڑھتے ہیں۔ اقبال پر تو سب کا اعتماد ہے نا، وہ قومی شاعر ہے، ترجمان حقیقت ہے، شاعر مشرق ہے، رازدار درون خانہ ہے اور عاشق ذات ہے۔ محبت رسول میں ڈوب ڈوب کر اس نے لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ وہ چشتی کون ہے؟ ہم ان کے غلام ہیں، تبھی ہم چشتی کہلاتے ہیں، ان کے غلام ہیں۔ نسبت تو بڑی ہے گر حال، نسبت تو اچھی ہے گر حال برا ہے۔ کیا ہوا؟ چشتی نے، یہ یاد کر لو شعر، چشتی نے جس زمین میں، کوئی بھی بائیں بازو والی جماعت کا فرد آپ سے بات کرے نا، بس یہی شعر پڑھ دو، ملا تو کہاں آیا، تجھے یہ زمین کس نے تیار کر کے دی ہے، یہاں کلمہ کس نے پڑھا کر مسجدیں بنائی ہیں، گھروں میں قرآن پڑھنے کا کس نے طریقہ رائج کیا ہے، بت کس نے توڑے ہیں، ہندوؤں کو اللہ کی جناب میں کس نے جھکایا ہے، زنار کس نے توڑے ہیں، توحید کی محبت کی میں کس نے پلائی ہے، مست اور میں خار کر دیا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، 800 سال سے زیادہ خواجہ غریب نواز کا زمانہ گزر گیا۔ کہو چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، اس کونے سے لے کر اس کونے تک۔ یہ وزیر اعظم بھارت کا، اسے پتہ نہیں، پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ ابھی گدڑ بھبکیاں ہیں، میدان میں آئے گا تو پتہ چل گا۔ ہم 65 کی جنگ دیکھ چکے ہیں جی، 65 کی جنگ دیکھ چکے ہیں۔ رب نے پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا نام بڑا بلند کر دیا ہے۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، پیغام حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے بتوں کے پجاریوں، توڑو بت، آؤ اللہ کے دروازے پر۔ خواجہ غریب نواز کی یہ کرامت تھی کہ جو ہندو آپ کو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ جاتا تھا۔ یہ کرامت، یہ ہے، یہی مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت بایزید بسطامی کو عطا فرمایا تھا۔ یہ ابو الحسن خرقانی کا فرمان ہے، جو آپ کے روحانی خلیفہ ہیں۔ زمانی بود ہے، مکانی بھی بود ہے، روحانی خلیفہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ یہ روایت محمود غزنوی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، جو بادشاہ تھا، عادل بادشاہ تھا، نیک پرہیزگار بادشاہ۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا۔ دوستو ایک اعلان بھی سن لو، اللہ اکبر۔ اب بھائی وقت کے ذرا قریب ہم آ گئے نا، انشاءاللہ اور اگلے جمعے کو 1:30 بجے کے قریب آ جائیں گے۔ یہ جب میرے مشائخ کا ذکر آتا ہے نا، تو پھر میں کہتا ہوں 1 گھنٹہ تو مجھے اور چاہیے، میری روح پھر تازہ ہو جاتی ہے جی، روح تازہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہو، دعا کرو اللہ پاک یہ نسبتیں قائم رکھے، سلامت رہے نسبتیں، سلامت رہے نسبتیں۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں ایک گاڑی خراب ہو نا، تو دوسری گاڑی کے ساتھ وہ کیا اسے کہتے ہو جی، ٹو چین۔ اور تھوڑی انگریزی مجھے سمجھاتے پڑھاتے رہے کرو تاکہ میری گاڑی بھی چلتی رہے۔ وہ ساتھ ٹو چین کرتے ہیں، کبھی ڈوری رسی کے ساتھ باندھ لیتے ہیں، اگر وہ ٹوٹ جائے تو پھر وہ تو آگے والی تو گئی، پیچھے والے وہیں کھڑی ہو گئی۔ یہ نسبت ہے، یہ نسبت ہے۔
میرا ہاتھ کس ہاتھ میں، ان کا ہاتھ کس ہاتھ میں، ان کا ہاتھ کس ہاتھ میں، یہ ہاتھ کے ساتھ ملتے ملتے شیر خدا مولا کائنات لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار تک پہنچتا ہے، اور آپ کا ہاتھ اللہ اکبر، فرمایا میرے آقا نے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ کوئی آدمی دونوں جہانوں کی رشتے کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ یہاں رشتہ داری ہے وہاں بھی ہوگی۔ میرے رسول نے علی کو تاج پہنا دیا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ ایک دن فرمایا علی یہ میرے سب مشائخ کے پیر ہیں نا، سارے سلسلے کے پیر ہے نا، علی ہمارا ہے، ماتمی گروہ کا نہیں ہے، علی ہمارا ہے۔ کیوں؟ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، الحمدللہ ہمارا سفر بھی یہی ہے، امام کا بارگاہ نہیں ہے، مسجد ہے۔ ایک دن حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا، قربان جاؤ، کریم ایسے ہو، لجپال ایسے ہو، ہاتھ پکڑ لیا، یہ انعام دے دیں اس 8 سالہ بیان کا جب علی نے کہا تھا اے اللہ کے رسول کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے رہا، سارے سردار خاموش ہیں، میری اگرچہ ٹانگیں پتلی ہیں، آنکھیں دکھتی ہیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ 8 سال کی عمر کا بچہ نعرہ مستانہ لگا کر دنیا میں بتا رہا ہے کہ خیبر میں ہی توڑنے والا ہوں گا انشاءاللہ۔ حضور نے ہاتھ پکڑ لیا علی کا اور فرمایا علی کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے؟ لطف آتا ہے نا، ساتھ نہیں فرمایا، ساتھ والا اوجھل ہوتا ہے، میرا گھر تیرے گھر کے سامنے، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں، آتے جاتے دیکھیں، اللہ اکبر، کیا عظمت ہے، کیا عظمت ہے۔ ہاں جی اعلان کیا کرنا چاہتے ہو، توجہ فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ کے پرانے ساتھی اور میرے بڑے مخلص ملک جمیل صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے مرتبے عطا فرمائے، اور میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں، جس اخلاص کے ساتھ وہ یہاں آتے تھے، راول پنڈی سے ہر جمعہ یہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ آئے محلوں سے آنے والوں تم ذرا صبر کرنا، پنڈی سے آتے تھے ہر جمعہ پڑھنے کے لیے، اور ان کے وسائل بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، بڑی محبت۔ انہیں میرا پتہ چل جاتا نا کہ اسلام آباد پنڈی کہیں آئے، جوتے گھر اتار کر سیدھا وہاں پہنچ جاتے تھے، کبھی سڑک پر کھڑے ہوتے تھے، اگر خبر لگ جاتی پہلے سڑک پر کھڑے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، ایسے مخلص بہت تھوڑے ملیں گے جنہیں اللہ پاک نے اخلاص کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ان کے لیے ہم ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ نظامی بھائی سورہ اخلاص شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر ثواب ساتھ لائیں تاکہ ان کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے۔ میں اپنے محبت والوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اور کاروباری لوگوں کو میں کبھی یاد نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ کاروباری جس کا تعلق ہوگا، جی مشکل میں ہوں دعا کے لیے آیا ہوں، میں کہا ٹھیک ہے جی دعا ضرور کریں گے، باقی معاملہ تیرا اللہ کے سپورٹ، تیرا میرے دل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو محبت کے ساتھ آتا ہے آنکھیں راستے میں بچھا دیتے ہیں، آنکھیں راستے میں بچھا دیتے ہیں، تیری محبت کی میرے پاس کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے یہ ذوق شوق عطا فرمایا ہے، اللہ پاک سب کو یہ ذوق عطا فرمائے۔ یہ کاروباری مسافے بھی مجھے پسند نہیں ہے، مسافہ وہ ہوتا ہے جو دل کا دل سے مسافہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں بھائی مسجد میں گئے ہیں اور ایک رسم ہے کہ مولوی خطیب کے ساتھ جمعے کے بعد ضرور ملنا ہے، خیر بیچارے کا کچومر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ گرمیوں میں میری تو حالت بڑی خراب ہو جاتی ہے، میں اتنے لوگوں سے مسافہ نہیں کر سکتا، روک بھی نہیں سکتا، منع بھی نہیں کر سکتا، کار خیر ہے، لیکن ایسے مسافے مجھے پسند نہیں ہے۔ مسافہ وہ ہو جو خلوص کے ساتھ، جو پیار کے ساتھ وہ ہاتھ بتاتے ہیں یہ خلوص والا ہے، یہ کاروباری بھی مسافہ ہے۔ ملاقاتیں بھی پیار اور محبت کی ہوں۔ دوستو محبت کی خوشبو عام کرو، نفرتیں پھیل گئیں گھروں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، کاروباری لوگوں میں، جس کے ہاتھ پیسہ جس کا آتا ہے وہ دبا جاتا ہے، جی لاکھوں کروڑوں کے گھپلے مارے گئے ہیں جی۔ تو اس کی بجائے محبت کی خوشبو عام کرو، پیار، اخوت، بھائی چارہ،
ایک دوسرے کے قریب آنے کی. میں کل ہی ایک حدیث پاک کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ نماز قبول نہیں ہے. آپ سنتے تھے عادی ہیں، دل میں بٹھانے کی بھی عادت بنا لو، عمل کرنے کی بھی عادت بنا لو. ان میں سے ایک تیسرا جو حضور نے فرمایا، تیسرا شخص کون ہے؟ فرمایا کہ ایک بالش سر سے اوپر صرف اس کی نماز جاتی ہے، اوپر نہیں جاتی. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. پاکیزہ کلمات اوپر کو جاتے ہیں، اوپر کو جاتے ہیں. ایک حدیث آپ کو سنائی تھی نا، یاد بھی کیا کرو. 2 حدیثیں آتی ہیں، الفاظ قریب قریب ہیں. نماز جماعت ہو رہی تھی تو صحابی کو چھینک آ گئی. انہوں نے پڑھا الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا. شوق پیدا کر، شوق پیدا کر، سینے میں ڈالو، بھر جائے سینہ. اور یہ خدا کا شکر ادا کرو. ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھے، کوئی مانگے، ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں. ہو سکتا ہے ایسا وقت بھی آ جائے، کوئی نہ پوچھتا ہے. قدر نہیں، گجرات والے نہیں قدر کرتے. مفتی احمد یار خان جیسا اتنا بڑا عالم، مفسر قرآن، شارح حدیث، بڑے اہم موضوعات پر کتابیں لکھی، اور جو شاگرد تیار کیے وہ علماء ہیں. صحیح معنوں میں تو انہیں استاذ العلماء کہنا چاہیے، مفتی اعظم پاکستان کہنا چاہیے. گجرات والوں نے کوئی قدر نہیں کی، کوئی قدر نہیں کی. چلو اللہ کی سپرد. وہاں تو انشاءاللہ سرخرو ہوں گے علماء، اللہ کی جناب میں علماء سرخرو ہوں گے. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، بعض دفعہ میں بھول بھی جاتا ہوں تو یاد کرا دیا کرو نا. یہ جب انہوں نے یہ کلمات پڑھے نا نماز کی حالت میں، نماز ختم ہوئی، میرے آقا کریم نے فوراً فرمایا یہ کلمات کس نے پڑھے ہیں؟ بہت ڈر گئے، شاید میں نے غلطی کی ہے. وہ خاموش رہے. حضور نے پھر پوچھا کہ یہ کلمات کس نے پڑھے ہیں؟ انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا. حضور نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا. وہ کھڑے ہو گئے، عرض کر یا رسول اللہ میں نے پڑھے ہیں. سنو، غور سے سنو. وہ ملا جو نبی کی آنکھوں پر پٹی باندھتا ہے، کیسے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سجھائی نہیں دیتا. میں بات کر رہا ہوں حدیث کے حوالے سے، حدیث میں دکھانے کا ذمہ لیتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا تو نے یہ کلمات کہے ہیں. میں نے دیکھے 39 فرشتے جلدی کر رہے تھے کہ ہم یہ کلمات لے کر اللہ کی جناب میں پہنچے. فرشتے محسوس مخلوق ہے، مبصر مخلوق ہے. جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ فرشتے بیٹھے ہیں تیرے کندھے پر، میرے کندھے پر. کبھی دیکھے آپ نے آتے جاتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، اونگتے دیکھے ہیں؟ اسرائیل آتا ہے گھر میں، روح لے کر جاتا ہے، گھر والوں کو خبر ہی نہیں کون آیا کون کیا. یہ دیکھا یہ مردہ پڑا ہے، جان ہی نہیں، اعضاء حرکت نہیں کرتے. فرشتہ عالم غیب کا باشندہ ہے، غیب کا ساتھ اس کا تعلق ہے. اگر نبی کی آنکھ میں اتنا نور ہے کہ وہ غیب کو دیکھ رہا ہے تو پھر غیب جانتا نہیں ہے، غیب کو دیکھ رہا ہے. آگے بڑھ کر بات کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس حق ہے، مجھے اس لیے جرأت ہو رہی ہے. اس سے بھی آگے بات بڑھ کرنا چاہتا ہوں. غیب نیچے ہے، غیب الغیب اوپر ہے. ایک فقط غیب ہے، ایک غیب الغیب ہے. یہ فرشتے، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ حوران خلد، یہ غیب ہے. اور اللہ غیب الغیب ہے. آمنہ کے در یتیم کی نگاہوں سے غور اللہ بھی نہیں بچا. دیکھا کہ نہ دیکھا؟ امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا کہ حضور نے شب معراج اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا رآہ ہو 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 رآہ ہو.
جب تک ساتھ ساتھ دیکھ چلتا رہا، فرماتے دیکھا ہے حضور نے، دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رآہ مرتین، مرتن بفؤادی اور مرتن ببصری او کما قال، میرے نبی نے رب کو 2 دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ دل کے ساتھ، ایک دفعہ سر کی آنکھ کے ساتھ۔ اقبال بھی کہہ گیا در دشت جنون من جبریل زبو سے دے یزداں بکمندہ بر اے ہمت مردانہ۔ سبحان اللہ، موتی پرو دیے ہیں، بڑا تحفہ دے دیا ہے۔ کہتے میں نے جال لگایا، جبریل پھنس گیا، میں نے کہا آج دن تو سارا میرا ضائع گیا، میں نے جبریل کو کیا کرنا ہے؟ کہتے تو جال لگا جس میں رب پھنس جائے۔ یہ اشارت ہے، یہ عبارت اشارت ہے، رب تو نہیں نہ پنستا، مفہوم سمجھتی ہیں نا؟ یزداں بکمندہ بر اے ہمت مردانہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اچھا جی، جمعرات کو آپ انشاءاللہ مغرب کی نماز یہاں پڑھیں گے، اس کے بعد ہم ایصال ثواب کریں گے۔